نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی اور خوب سے خوب علم دین حاصل کر رہی ہوں گی۔ اپنے وقت کا ایک ایک ساعت کو قیمتی جانتے ہوئے ہر لمحہ جو ہے وہ نیکیوں میں اور علم دین حاصل کرنے میں گزاریے کہ ہمارا جو ایک ایک ساعت ہے، ایک لمحے کی بھی کروڑواں حصہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے قصص القرآن کے لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ آج 21واں لیکچر ہے۔ لیکچر میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ پہلا قتل اور کس نے قتل کیا اور کون قتل ہوا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ واللہ تعالی عالم۔ روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور یعنی جو وحشی جانور اور پرندے تھے اور درندے، ان میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا۔ اس کا عربی شعر میں یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا اردو میں؟ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے کہ جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کو حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ قرآن: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ جو تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی طرح سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلا دیا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ چند باتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد قابیل نے جو جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کیا، تو حسد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا کہ حکم دیا گیا حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا ہی بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگار ہوا، یعنی دربار سے نکال دیا گیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن گیا اور عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ تو دیکھیے یہ حسد کا کتنا بڑا کہنا چاہیے کارنامہ، یعنی جو حاسد ہوتا ہے، درست ہوگا کہنا کہ حسد جو ہے وہ کتنا سب برائیوں کی جڑ ہے، کہ اس سے کیا کیا قابیل سے کروا لیا اس نے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا، جیسا کہ آپ ابھی اوپر سن چکے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ فرزند
اور ہر شخص کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے فرزند صالح اور نیک اولاد ہوں، اپنی جن کی اولادیں نہیں ہیں یا جن کی اولادیں ہیں بھی، تو وہ نیک و صالح اولاد کی دعائیں مانگتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے، ہمیشہ یہ دعا کیجیے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا جو نیک باتیں ہم سیکھتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم